السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 ستمبر 2024 17 ربیع الاول 1446 مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صاحب جمال و کمال ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ثانی ہے، وہ بہت بڑا اور نہایت بلند ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو عمدہ خصال کے ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے اصحاب پر قیامت تک نازل ہو۔ حمد و صلوات کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برے کاموں سے بچاتا ہے اور اس کو خوشیوں اور بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کے دور میں جب کہ ہر طرف سے خبروں اور معلومات کی تلاطم خیز موجیں لوگوں کے کانوں، آنکھوں اور دماغوں سے ٹکراتی رہتی ہیں، اور مختلف شعبوں میں علمی بحوث و مقالات کا سیلاب امڈ پڑا ہے، ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو شریعت کے مسلمات و قطعیات اور دین اسلام کے اصول و مقاصد کی روشنی میں ایسی بنیادوں کی اشد ضرورت ہے جن کے ذریعے وہ اپنے اعضاء و جوارح پر قابو پا سکیں اور انحرافات و لغزش کے اسباب و محرکات سے ان کی حفاظت کر سکیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ اس آیت کریمہ اور اس جیسی شرعی نصوص سے ایک قطعی اصول ثابت ہوتا ہے جو کہ معاشرہ کے لیے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، نجات کے اسباب کو یقینی بناتا ہے اور ہر طرح کی سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ منہج ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کان، آنکھ اور دل کو اچھی اور بری جس چیز میں بھی استعمال کرے گا اسے رب کے سامنے اس کا مکمل حساب دینا پڑے گا۔ ارشاد باری ہے، وہ کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگراں موجود ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے۔ مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ عطیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم اخلاقی ادب ہے اور ایک عظیم عقلی اصلاحی عمل بھی ہے جو قوم کو عقلی شعور و احساسات کے مختلف مراتب کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے تاکہ اس کے نزدیک معلوم، مجتمع اور موہوم چیزوں میں گڈمڈ نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک عظیم معاشرت اصلاحی عمل ہے جو قوم کو وہمی ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر نقصانات اور بربادیوں میں گرنے اور گرانے سے بچاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ اصول مسلمان کو اپنے تمام معاملات اور اپنے تمام تصرفات میں سچائی، حق، عدل اور انصاف کی قدروں پر کاربند رہنے کا پابند کرتا ہے تاکہ وہ حق کہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنے اور ہر قسم کی باطل امور، غلط بیانی، دروغ گوئی اور بہتان تراشی سے دور رہے۔ یہ اصول ایک مسلمان کی تربیت ایک اہم اساس اور بنیاد پر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں تحقیق و جستجو، احتیاط، غور و فکر، تدبر و تفکر کو لازم پکڑے۔ چنانچہ وہ ہر خبر کو سن کر قبول نہیں کر لیتا اور نہ ہی ایسی ہر بات کہنے والے اور بولنے والے کی اتباع کرتا ہے جس کے پاس اس بات کی صحت اور صداقت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ بلکہ اسلام اپنے پیروکاروں کو شرعی ضوابط اور دینی اصولوں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے اور اسے چیزوں کو پرکھنے اور تولنے کا قابل بناتا ہے تاکہ وہ ہر بات کی چھان پھٹک کرے۔ مسلمان کی حالت ہونی چاہیے کہ وہ افواہوں سے دھوکہ نہ کھائے، پئی در پئی موصول ہونے والے جھوٹی اور من گھڑت خبروں سے مروب نہ ہو، گرچہ انہیں نشر کرنے والے بہت زیادہ اور بہت عظیم لوگ کیوں نہ ہوں۔ درست ترین معیار یہی ہے کہ خبروں کی صحت و صداقت سے پوری طرح واقفیت حاصل ہو، ان کی نشر و اشاعت اور ایک دوسرے تک منتقل کرنے میں کس قدر مصلحت عامہ و خاصہ مدمر ہے اس کی معرفت ہو، نیز اس خبر کو نشر کرنے سے فساد برپا نہ ہو اس کا بھی ضرور خیال رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں
اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی تحقیق کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم البتہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور ان ہدایات و تعلیمات پر عمل کرو، خصوصاً آج کے دور میں جب کہ دشمن دین اسلام، اس کے حکمرانوں، مسلم معاشروں اور ان کے علماء پر طرح طرح کے جھوٹ اور پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں اور طے شدہ منصوبے کے تحت مہم چلا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اور بے شک اس قاعدہ کے تحت یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس میدان میں بطور محقق پیش کرتے ہیں جس سے وہ آشنا نہیں ہیں، اور ایسے امور کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جن کا ان کے ادراک نہیں ہے، اور ایسے امور کے متعلق وہ گفتگو کرتے ہیں جن سے وہ ناواقف ہیں۔ جیسا کہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست یا طب یا سماجیات یا خواب کے تعبیر وغیرہ کے متعلق بے سروپا باتیں کر کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس سے بیشتر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا ہوتا ہے جو انہیں ان کے فالو کرنے والوں کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ اس طرح کے ویب سائٹس نے لوگوں کے دین و دنیا کو بہت زیادہ نقصان اور بہت زیادہ ضرر پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو۔ اللہ کے بندو، اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا میں اس فتنے میں بھی مبتلا ہے کہ مختلف تنظیموں کی سپورٹ اور مختلف ادارے کی سرپرستی میں بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے الحاد و لادینیت کو عام کرنے اور نت نئے شبہات کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ان کے دینی عقائد، شرعی مسلمات، دینی مصادر اور مآخذ اور اصول و قواعد جن پر دینی احکام کی بنیاد ہیں، ان کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، ایسے فتنات سے ہوشیار رہو اور ان کی تعداد میں اضافے کے سبب نہ بنو، ان کی باتوں کو نہ سنو اور نہ غیر شعوری طور پر ان کے مسموم افکار کی نشر و اشاعت اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات کو عام کرنے کا باعث نہ بنو۔ ان کے ساتھ بحث، مباحثہ اور جدال و مناظرہ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ متکبر ہیں، حق کے معاند اور باطل کے رسیا ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے ساتھ بحث و مناظرہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے مناظرہ اور بحث و جدال کے احکام و آداب کے تعلق سے لکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص اختلافات اور جھگڑے میں دین کو آڑ بناتا ہے وہ تیزی سے اپنی رائے بدلتا رہتا ہے۔ اصحاب رسول اور اسلاف امت سے جو اصول و قواعد منقول ہیں ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بحث و مباحثہ اور جدال کو ترک کرنا سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ وہ بحث و مباحثہ اور جدال کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ سر تسلیم خم کرنے والے اور عمل کرنے والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ ان کی ہم نشینی دل کو بیمار کر دیتی ہے، بلکہ مسلمانوں اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اپنے خالق کی شریعت پر یقین محکم رکھو اور باطل کے پرستاروں اور شکوک و شبہات کے مریضوں سے دوری بنائے رکھو، کتاب و سنت کی تعلیم کو مضبوطی سے تھامے رہو اور صالح اور نیک عمل کرتے رہو۔ اور جو لوگ اپنے باطل افکار، الحاد و لادینیت اور شکوک و شبہات کو نشر کر رہے ہیں ان کو محققین اہل علم کے لیے چھوڑ دو، جو اللہ کے حکم سے اپنے ٹھوس علم اور اہل علم کے نزدیک معروف صحیح معنی کی روشنی میں ان کے باطل کی کمر کو توڑ سکتے ہیں، ان کے شکوک و شبہات کا قلع کما کر سکتے ہیں اور ان کے خطرناک عزائم و مقاصد کو دور کر سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس قاعدہ کی روشنی میں اس شخص کی بھیانک غلطی بھی ثابت ہو جاتی ہے جو اپنے مخالف پر کسی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے محض ظن و اجتہاد کی بنیاد پر حکم لگاتا ہے اور اس باب سے متعلق علمی قواعد اور منہجی ضوابط میں رسوخ اور بصیرت پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دوسرے پر حکم لگانے میں بھیانک لغزش اور ظلم و تعدی کا مرتکب ہوتا ہے جسے رب العالمین ہرگز خوش نہیں ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بے شک میرا یہ ماننا ہے کہ یقیناً اللہ نے اس امت کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ لغزش چاہے خبری و قولی مسائل سے متعلق ہو یا عملی مسائل سے ہو۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں، بے شک اگر کوئی
کوئی کبیر ائمہ میں سے ہو، اس کے پاس اس کے علم میں صحت کا پہلو غالب ہو، وہ حق کا جویا و متلاشی ہو، علم میں وسعت ہو، ذہین و فطین ہو، خیر و صلاح اور زہد و ورع اور اتباع سنت میں شہرت رکھتا ہو، تو اس کے بعد اگر اس سے کہیں علم لغزش ہوتی ہے تو اس سے اغماض کیا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کو گمراہ نہیں کیا جائے گا اور اس کی خوبیوں اور محاسن کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ان کے بدعت اور غلطیوں میں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں اس نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں خیر و بھلائی کا سرچشمہ بنا دے اور برائی کے روکنے کا ذریعہ بنا دے، بے شک تو بڑا فیصلہ کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا اور بے حد عطا کرنے والا ہے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اکیل اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہوں اس ہستی پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حمد و صلات کے بعد کتاب و سنت کی اہم ترین ہدایت و تعلیمات میں سے بھی ہے کہ اس وقت تک کوئی شرعی فتویٰ دینے یا کوئی شرعی حکم صادر کرنے سے انسان کو ڈرنا چاہیے جب تک کہ اس میں ایسے اجتہاد کو بروئے کار نہ لایا جائے جس میں علماء کے یہاں طے شدہ عمومی و خصوصی اصول و ضوابط کی رعایت کی گئی ہو، ورنہ کسی بھی طالب علم کے لیے جائز نہیں کہ وہ تکلف سے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے، خواہ وہ علم میں کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو چکا ہو۔ البتہ اگر پیش آمدہ مسئلہ سے متعلق علمی اصالت، دلائل، اس کے معارضات اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات و نتائج پر مکمل دسترس رکھتا ہو تو فتویٰ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ورنہ صرف علماء ربانیین کے منہج پر چلنا واجب اور ضروری ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود نے فرمایا ہے، کسی مسئلے کا علم نہ ہونے کی صورت میں اللہ عالم کہنا، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا، یہ بھی ایک علم ہے۔ سوشل میڈیا وغیرہ پر لوگوں کے سامنے آنے والے بھائی، اگر کسی مسئلے میں آپ کو جواب کا پختہ یقین نہ ہو یا اس پیش آمدہ مسئلے کے متعلق ایسی مکمل سرچ نہ ہوئی ہو جو درست جواب تک پہنچا سکے، تو ایسے مسئلے کا جواب دینے میں جلدی بازی نہ کریں اور امت کے سلف صالحین کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، بالخصوص جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے خطرات عظیم اور اس کے نقصانات عام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے برگزیدہ نبی پر بکثرت درود و سلام پڑھنا سب سے بہترین عبادات میں سے ہیں۔ اے اللہ تو ان پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تمام زندہ و فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام زندہ و فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کی پریشانیاں دور فرما، ان کے معاملات آسان فرما، ان کی مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دے، ان کا معین و مددگار بن جا۔ اے عزت والے، اے عظمت والے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے مصائب کو ختم کر دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے مصائب کو ختم کر دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے مصائب کو ختم کر دے، ان کے دشمنوں کو ان سے دور کر دے اور انہیں ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے قوت والی اور مضبوط ذات، اے اللہ مسلمانوں سے ذلت اور رسوائی اور پسپائی کو ختم کر دے، ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما، ان کی طاقت میں اضافہ فرما، ان کے مریضوں کو شفایاب فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر دے۔ اے اللہ ہم مہنگائی، وباؤں اور ظاہری و باطنی فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما اور انہیں ہر خیر کی توفیق فرما۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کی خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان مسلمانوں پر لطف و مہربانی فرما جو اپنے گھروں سے نکل کر منتشر ہو چکے ہیں اور اپنے وطنوں سے دیار غیر منتقل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان کے علاقوں میں واقع ہونے والے قحط اور فتنوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کے علاقوں میں جو واقع ہونے والے قحط اور فتنوں کو دور کر دے۔ اے تمام جہانوں کے رب،
اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے علاقوں میں باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ان کے ملکوں کو خیرات و برکات سے مالا مال فرما دے۔ اے کرم کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات، اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام ان کی تسبیح بیان کرو۔ یہیں سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں 20 ستمبر 2024 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت کیا۔ مترجم عبدالرحمن بن لطف الحق PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی۔ بشکریہ محترم عطاءاللہ بن عبدالمجید PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی ہو سکے۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیو بھی بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر نہیں جا سکتے وہ بھی نبوی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔